أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توحید اور اس کی اہمیت۔ سب سے پہلے جانتے ہیں توحید کا کیا معنی ہے، اور جب بھی ہم معنی کی بات کرتے ہیں تو ہم دو طرح کے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا لفظی معنی ہے اور پھر اصطلاحی معنی کی طرف آئیں گے۔ تو لفظی معنی میں واو ہا دال، اس کا روٹ لیٹر ہے، واو ہا دال سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا، اور اصطلاحاً مینز اسلام میں توحید کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ اور توحید کی مکمل تعریف کیا ہوگی؟ اس بات کو زبان سے اور دل سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا اور بے مثال ہے، توحید کہلاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہم جانیں گے وہ ہے توحید کی اہمیت، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید پر اتنا زور کیوں دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام نے توحید کی تعلیم دی، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایمان کی بنیادی شرط توحید ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو توحید کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتا ہے کہ جنت میں داخلے کی جو شرط بتائی گئی وہ یہ شرط ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا مانتے ہوں۔ قرآن پاک کی ایک سورت جس کا نام سورت الاخلاص بھی ہے، سورت التوحید بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو موضوع بیان کیا ہے، جو بات بیان کی ہے، وہ ونس اور توحید ہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ ہم سب نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں اسلام کی 5 بنیادی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ اس میں سے نمبر 1 چیز توحید اور رسالت کی گواہی دینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا۔ اس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ باقی سارے کام کرتے رہیں، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہی سر نہیں جھکاتے تو پھر تب تک ہماری عبادات قابل قبول نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتی ہوں۔ تو جب ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ توحید نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر ہم اس کو صرف زبانی کلامی یہ کہتے ہیں لیکن عملی طور پر ہمارے سجدے، ہماری دعائیں، ہماری قربانیاں اور ہماری عبادات اگر کسی اور کے لیے ہیں، چاہے وہ دنیا کا نیک سے نیک انسان بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ شراکت منظور نہیں ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا آگے انشاءاللہ ہم اس کو شرک کے ٹاپک میں دیکھیں گے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادات۔ اچھا، توحید فی الذات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد یکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ذات میننگ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، ٹھیک ہے؟ جیسے عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے عقائد میں کیا چیز شامل ہے؟ وہ ایک سے زیادہ خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں، یا پھر ادر دین اللہ کسی اور کی خدائی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہی چیز تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، اور توحید فی الذات سب سے پہلا عقیدہ ہے جو ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اور جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم توحید فی الذات ہی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے توحید فی الصفات۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور خوبیوں میں واحد اور بے مثال ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں شراکت نامنظور ہے اور وہ شرک کہلائے گی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، العلیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں کسی اور کے درگاہ پہ جاؤں، کسی اور کے دربار پہ جاؤں اور میں کہوں کہ وہ بھی میری دعائیں سنتا ہے، تو پھر یہ توحید فی الصفات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں لیکن میں کسی اور کو بھی گنج بخش کہنا شروع کر دوں، کسی اور کو بھی داتا کہنے لگ جاؤں، تو یہ بھی توحید فی الصفات ہے۔
توحید فی العبادات، عبادات مینس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. مثلا اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں، سجدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب کا صرف اللہ تعالیٰ، سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. جیسے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادات، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو وہ توحید فی العبادات ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان میں سے کون سے شرک کرتے تھے اور کون سی توحید پہ ایمان نہیں لاتے تھے؟ یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کامنٹس میں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کا اس حوالے سے کتنا نالج ہے. کیا وہ توحید فی ذات پہ ایمان لاتے تھے؟ کیا وہ فی صفات پہ ایمان لاتے تھے، یا عبادات میں؟ ان میں سے کون سی ٹائپ تھے جس کا وہ انکار کرتے تھے اور جو بعد میں شرک کہلاتا تھا؟ توحید جب ہم اللہ تعالیٰ کی ونس پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک اور واحد مانتے ہیں، تو اس سے ہماری زندگی میں بہت پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے اثرات آتے ہیں اور بہت سے فوائد ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے اندر عزت نفس پیدا ہوتی ہے، آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کے اندر سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے کہ میں جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور وہ بہت بڑی ذات ہے. پھر جب آپ اتنی بڑی ذات کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ عاجز ہوتے ہیں، آپ ہمبل ہوتے ہیں، آپ ایروگنٹ نہیں ہوتے. جب آپ کو پتا ہے کہ میں جس کے آگے سر جھکا رہی ہوں وہ وہی سب کچھ ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو انسان کے اندر بہادری اور شجاعت پیدا ہوتی ہے. توحید کی وجہ سے قلبی اطمینان اور سکون بھی میسر آتا ہے. انسان نیکی کی راہ پر چلتا ہے، برائی سے بچتا ہے، صبر اور شکر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی بے پناہ فوائد ہیں جن کو یہاں پہ لکھنا ممکن نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں مزید آپ ایڈ کر سکتے ہیں. شرک کیا ہے؟ توحید کا اپوزٹ، توحید کی ضد شرک ہے، اور شرک کے معنی حصہ داری کے ہیں، پارٹنرشپ کے ہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیار میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے. اور یاد رکھیے، شرک کبیرہ گناہ ہے. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ لقمان آیہ نمبر 3 میں، ان الشرک لظلم عظیم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا ظلم قرار دیا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. تو یہ آپ کی کتاب میں یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ شرک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. باقی گناہ اگر اللہ تعالیٰ سے، اگر ہم نے فور ایگزامپل اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی کوتاہی کی ہوگی نا حقوق اللہ میں، تو وہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی شرط لگائی ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے گا. لیکن پھر بھی پاسبلٹی تو ہے. شرک کے لیے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے. شرک کی کتنی اقسام ہے؟ اور اسی طرح جس طرح توحید کی اقسام تھی، شرک کی بھی 3 اقسام ہے. ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور صفات کے تقاضوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو عبادات ہیں، یا وہی اگر آپ توحید کی ٹائپس کو اپوزٹ کر کے لکھیں گے تو وہ شرک ہی کی ٹائپس ہوں گی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.